بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مسائل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تیمم کے مسائل شیئر کر رہے ہیں۔ آج اسی سلسلہ کی دوسری ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ تیمم کے 10 مسائل شیئر کیے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کے ساتھ تیمم کے 10 مسائل شیئر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی کے آدھے سے زیادہ جسم پر زخم ہو یا چیچک نکلی ہوئی ہو تو نہانا واجب نہیں بلکہ تیمم کر لینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی میدان میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور پانی وہاں سے قریب ہی تھا لیکن معلوم نہیں تھا تو تیمم اور نماز دونوں درست ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ پانی قریب ہی تھا تو نماز دہرانا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، اگر سفر میں کسی اور کے پاس پانی ہو تو سوچیں کہ دل کہتا ہو کہ اگر میں مانگوں تو پانی مل جائے گا، تو بغیر مانگے تیمم کرنا درست نہیں، اور اگر اندر سے دل یہ کہتا ہو کہ مانگنے سے وہ شخص پانی نہیں دے گا تو بغیر مانگے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لینا درست ہے۔ لیکن اگر نماز کے بعد اس سے پانی مانگا اور اس نے دے دیا تو نماز کو دہرانا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر زمزم کا پانی زمزمی میں بھرا ہوا ہے تو تیمم کرنا درست نہیں، زمزمیوں کو کھول کر اس پانی سے نہانا اور وضو کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر آپ کے پاس پانی تو ہے لیکن راستہ ایسا خراب ہے کہ کہیں پانی نہیں مل سکتا، اس لیے راستے میں پیاس کی وجہ سے تکلیف اور ہلاکت کا خوف ہو تو وضو نہ کریں بلکہ تیمم کر لینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر غسل کرنا نقصان کرتا ہو اور وضو نقصان نہ کرے تو غسل کی جگہ تیمم کر لیں، اور پھر اگر تیمم غسل کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو وضو کے لیے تیمم نہ کریں بلکہ وضو کی جگہ وضو ہی کرنا چاہیے، اور اگر تیمم غسل سے پہلے کوئی بات وضو توڑنے والی بھی پائی گئی اور پھر غسل کا تیمم کیا ہو تو بھی تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر ماریں اور سارے منہ پر مل لیں، پھر دوسری دفعہ زمین پر دونوں ہاتھ ماریں اور دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت ملیں۔ اگر عورت ہو تو چوڑیوں اور کنگنوں وغیرہ کے درمیان اچھی طرح ملیں۔ اگر گمان میں بال برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم نہیں ہوگا۔ انگوٹھی اور چھلا وغیرہ اتار دیں تاکہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے۔ انگلیوں میں خلال کر لیں۔ جب یہ دونوں چیزیں کر لیں تو تیمم ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 8، مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھ جھاڑ لیں تاکہ منہ پر اور بازوؤں پر بہت زیادہ مٹی نہ لگ جائے۔ مسئلہ نمبر 9، زمین کے علاوہ اور جو چیز مٹی کی قسم سے ہو اس پر بھی تیمم درست ہے، جیسے مٹی، ریت، پتھر وغیرہ، اور جو چیز مٹی کی قسم سے نہ ہو اس سے تیمم بھی درست نہیں، جیسے سونا، چاندی، لکڑی، کپڑا وغیرہ۔ ہاں، اگر ان چیزوں پر گرد اور مٹی لگی ہوئی ہو اس وقت ان پر تیمم درست ہے۔ مسئلہ نمبر 10، جو چیز نہ تو آگ میں جلے اور نہ ہی گلے وہ چیز مٹی کی قسم سے ہے، اس پر تیمم درست ہے، اور جو چیز جل کر راکھ ہو جائے یا گل جائے اس پر تیمم درست نہیں۔ اسی طرح راکھ پر بھی تیمم درست نہیں۔ دوستو، 10 مسائل ہم نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں شیئر کیے تھے، اور تیمم کے 10 مسائل اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مزید مسائل اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید مسائل کے لیے ہمارا چینل مسائل ضرور سبسکرائب کریں۔